الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننا کیا ہے؟ ہر آدمی کی یہ مجبوری ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ مجھ سے جو بھی ڈیل کرے وہ اچھی ڈیل کرے۔ ہر آدمی کا اپنے بارے میں یہی ہے کہ مجھ سے جو بھی معاملہ کرے وہ اچھا معاملہ کرے، برا معاملہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کرے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے حق ادا کرنا، آپ کے ذمہ جو حق ہے اس کو ادا کرنا، بس یہ ڈیوٹی ہے۔ پورے اسلام کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ حق ادا کرنا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو چیز ہمارے معاشرے پورے کے اندر ہے کہ حق لینا، حق دینا ہے، یہ ذمہ داری کوئی بھی محسوس نہیں کرتا۔ ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ مجھ کو میرا حق دیا جائے، لیکن اگر اس کو اس کا حق نہ دے کوئی اور اس کو ساری زندگی اپنا حق نہ ملے تو اللہ لے کے دے دے گا قیامت میں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کا حق تھا اور دوسرے نے اس کا حق نہیں دیا تو وہ حق کہیں نہیں جاتا، وہ حق حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلا دیں گے۔ لیکن اگر جو حق دینا تھا وہ رہ گیا تو پھر معاملہ ہے کہ وہاں آدمی کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حق ادا کرے۔ اب یہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھیں کہ روزہ ہم نے رکھا ہے نا اللہ کے حکم پر، اگر گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ ایک پیکج نکالے کہ جو صبح سے لے کر مغرب تک جو ہماری روزے کی ٹائمنگ ہے، اتنی دیر تک اگر کوئی پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے تو اس کو 5,000 روپے اس کو دیے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ وہ تو شکایت کریں گے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو یہ صرف 1 مہینہ تو کافی نہیں ہے، اس کو سرکار اور بڑھایا جائے، بل بھی ہیں، فلانی چیز ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، اتنے تھوڑے روزوں سے کس طرح خرچے پورے ہوں گے؟ اب آپ دیکھیں حکومت اگر یہ معاملہ کر دے تو پھر روزے کیسے ہوں گے؟ ایک تو 12 مہینے ہوں گے، لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ 12 مہینے روزے ہوں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کہے تو حکومت کہاں کہاں چیک کر پائے گی کہ کس نے پانی پیا ہے یا کس نے؟ جتنی مرضی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ، ہر چیز فوکس کر لو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بندہ انسان تو انسان ہی ہے نا۔ یہ جب چکمہ دینے پر آئے تو یہ بڑے بڑے چکمے دے دیتا ہے، لیکن یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ روزہ بندے نے رکھا ہے اس لیے کہ اس کو اللہ کی پہچان ہے، اس کو اللہ کی پہچان یہ ہے کہ میں ہر ایک سے چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہی جو دماغ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے، یہی چیز بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتی، یہی چیز تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تربیت کی اس میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی، اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ کس طرح؟ کہ حضور تو تذکرہ کرتے ہی کرتے تھے، مکی دور میں جتنی بھی صورتیں اتری اس میں اللہ کا تعارف تھا۔ اب ان کے اندر اتنی اللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور ان کے اندر ایسا تقویٰ پیدا ہو گیا، صحابہ کرام کے اندر اللہ کی عظمت اتنی پیدا ہو گئی کہ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو، ایک آدمی سول کپڑوں میں ہے، ایک آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، ساتھ والے نے کہا کمشنر ہے، ڈی سی ہے، اب ذرا چیک کریں اس کا انداز کیا ہو فوراً، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس اختیار ہے، لہٰذا وہ نہ ہو کہ میں زیادہ باتیں کروں تو معاملہ دوسرا ہو جائے۔ جن کو پتہ چل گیا نا کہ اللہ کون ہے، ان کے دل کے اندر، ابھی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ کون سا جملہ ہے؟ اس کے اندر اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ ہی سب تو بڑا ہے۔ جب یہ چیز بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے ہر عمل کے ساتھ ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے سب سے اچھی ڈیل کرنی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو تقویٰ بندے کو بہادر بناتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ نہیں، وہ چاہے جو مرضی کرے لیکن وہ انتہا درجے کا بزدل ہوتا ہے۔ تقویٰ کیسے بہادر بناتا ہے؟ ایمان بندے کو کیسے بہادر بناتا ہے کہ فرعون نے جادوگر منگوائے بہت سارے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر، جادوگر جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے چہرے پر، ان کے انداز پہ، ان کی بات سب پہ پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے جادوگر کے چہرے پہ، کیونکہ وہ منفی سوچتا ہے نا، اس کو کیسے تباہ کرنا ہے، اس لیے اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے۔ تو وہ جادوگر جب مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا شاید مقابلہ کسی بڑے جادوگر کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے جو بلایا، پھر بادشاہ سے پوچھا بھی اس نے، یہ قرآن میں پورا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرعون سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم شکست دے دیں تو پھر ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے بتایا کہ جو مانگو گے ملے گا، بڑے بڑے عہدے، سب چیزیں بتائیں۔ وہ بڑے پرجوش ہو گئے، یہ کون سی بات ہے، ہم بڑے مانے ہوئے جادوگر ہیں۔ تو سامنے جب دیکھا تو حضرت موسیٰ تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ اب جادوگر خود کو اپنے چہروں کو بھی جانتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا سب نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے اپنا فن دکھائیں گے،
کیونکہ جادوگر جو ہے، جادوگر ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں اپنا، تاکہ میں ایسا غلبہ حاصل کر دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے پرواہی سے نے کہا بھئی تم دکھاؤ. اب ایک طرف اکیلے موسیٰ ہیں اور دوسری طرف سینکڑوں جادوگر ہیں، اور وہ اس بات پر بھی حیران ہوئے کہ اکیلے ہیں تو ان کو تو پہلے اقدام کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا فن دکھا کے تو میں سب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے مجھ پہ وار کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم اپنا زور لگا لو. اب جب انہوں نے اپنا رسیاں پھینکی، وہ واقعہ ہے، وہ تھیں تو رسیاں، لیکن انہوں نے نظر بندی کی، لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے. حضرت موسیٰ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا. اب جب وہ عصا نیچے پھینکا تو وہ ریل سانپ بن گیا اور اس نے ساری رسیوں کو کھا لیا. وہ اہل فن تھے جادوگر، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، لہٰذا انہوں نے اسی موقع پہ، عجیب بات یہ ہے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا اللہ کے، وہ صرف اللہ کا تعارف کرواتے. مقابلے پہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ تیری طاقت پر ایمان لاتے. حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کروایا ہو تو تب وہ جادوگر کہتے کہ موسیٰ تو ہی سب تو بڑا. یہ نہیں کہا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طاقت ہے کس کی؟ رب العالمین کی. اب اتنا ایمان نے بہادر بنا دیا کہ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا، اب انہوں نے فرعون کے سامنے اعلان کر دیا. اور فرعون کے سامنے بھی اعلان اس انداز میں کیا کہ فرعون سیخ پا ہو گیا، غصے میں آ گیا. اس نے کہا میں تمہاری ایک بازو کاٹوں گا، پھر ایک ٹانگ کاٹوں گا، پھر تمہیں دھوپ میں تشدد کر کے تمہاری جان نکالوں گا. ڈراوا دیا. قرآن نے ان کا جواب نقل کیا. وہ کہنے لگے فقز ما انت قاض، ہماری پنجابی میں کہنے لگے جڑی ہوندی ہے کر لے. آگے بڑی مزے کی بات کی، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا. فرعون سے کہنے لگے تیرا زور تو اسی دنیا کی زندگی میں چلتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، یہیں پر باز بار مر گئے تو ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں تو تیرا زور نہیں چلتا، تیرا زور اسی دنیا تک چلتا ہے. اور اسی طرح کر کے ان کو ختم کر دیا. تو پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کے اندر بندے کا ایمان پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت پیدا ہو. اور پھر جب اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے تو پھر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی حق ادا کرتا ہے. روزے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ یقین کریں اگر ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں نے جس کا بھی میرے ذمہ جو حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، یہ بندہ سب سے پرسکون ہوگا. ایک تو اس کو یہ امید ہے کہ اس کا اجر کون دے گا. حکومت کہے کہ روزے پہ 5000، لیکن اللہ فرماتے ہیں روزہ اور کسی عمل کے لیے یہ نہیں فرمایا، روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ اس کے دو مفہوم 2 حدیثوں میں بیان کیے کہ روزہ میرے لیے ہے. ایک یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، ایک کا مفہوم یہ ہے کہ میں ہی، اب یہ کیوں کہا میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ یہ نمازی ہے، فرشتوں کا اس کو نماز کا اجر دے دو. یہ زکوٰۃ دینے والے اس کو زکوٰۃ کا اجر فرشتوں کو کھا دے. یہ روزے دار ہے، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، اس کو میں خود ہی اجر دوں گا. یہ ہے روزہ. ایک اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا اس حدیث کا ایک مطلب یہ دوسرے الفاظ کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی. اور ایک بزرگ، اور اس کو یوں سمجھے کہ ایک بزرگ مانگ رہے تھے بیت اللہ شریف میں، دعا مانگ رہے تھے. تو دعا مانگنا بھی ایک سلیقہ ہے، کیا مانگنا ہے ایک سلیقہ ہے نا. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی عمر کے مطابق ہی چیز مانگتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مانگنے کا کیا آ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا مانگنی چاہیے. پہلے تو یہ مانگتے مجھے چابی والی گاڑی چاہیے. بڑے ہو گئے تو پھر ان کی مانگ بھی اسی طرح. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کی پہچان ہوتی ہے اللہ کی. وہ بیت اللہ کو پکڑ کے وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے تم ہی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تم ہی کو مانگتا ہوں. یا اللہ اگر تو مل گیا تو ساری چیز مل گئی. وہ بات پھر آگے ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اس نے درباریوں میں اعلان کیا کہ بھئی جو کچھ بھی جو آج مانگے گا اس کو میں دوں گا. کسی نے کہا مجھے فلاں جاگیر مل جائے، کسی نے کہا مجھے راوی پل کا ٹھیکہ مل جائے، کسی نے کہا مجھے فلاں جگہ کی وہ مل جائے. سب نے اپنے اپنے طور پہ جو بادشاہ سے مانگتے تھے. ایک بڑی خادمہ تھی بادشاہ کی جس کی بات بادشاہ بہت مانتا تھا، بڑی سمجھدار تھی. اس کی وجہ سے بہت سارے وزیر مشیروں کو اسے حسد بھی تھا. تو انہوں نے یہ موقع سمجھا. اس نے کہا دیکھیں بادشاہ آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنا تکبر ہے. یعنی وہ اس طرح بنی، اس نے کوئی بات اس نے کوئی چیز مانگی نہیں، یعنی آپ کے اعلان کو اس نے ایزی لیا ہے. بادشاہ نے کہا باقی سب نے مانگا ہے تو تجھے نہیں ضرورت کسی چیز کی؟ اس نے کہا بادشاہ کیوں نہیں ضرورت مجھے؟ اس نے کہا پھر تو نے مانگا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے کہا پہلے یہ بے وقوف مانگ لے تو میں بعد میں. اب ان کو اور زیادہ غصہ چڑھ گیا. ایک تو ویسے اور دوسرا یہ ہے کہ سب کو بے وقوف بھی کہہ دیا. تو اس نے کہا اچھا یہ سارے بے وقوف ہیں، تو عقل مند ہے، چل ٹھیک ہے مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے
بادشاہ پہ ہاتھ رکھ، میرا ہو گیا تو پھر سارا کچھ ہی میرا ہو گیا، میں ایک جاگیر یا دو چیز لے کے کیا کروں؟ تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ تو بڑی سمجھدار ہے۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اب ڈر کیسے؟ اللہ کا خوف کہتے ہیں جس کا، جو سب سے بہادر وہ کسی کا ڈر، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، آپ یقین کریں اس کے دل میں ہر ایک کا ڈر ہوتا ہے۔ آج دنیا ساری ڈری ہوئی ہے، جانتے ہیں وہ فلاں سے ڈر، اس سے ڈر، یہ نہ کر دے، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈر اس لیے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بڑا ڈر نہیں ہے۔ جب بڑا ڈر آ جاتا ہے تو چھوٹے ڈر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ